بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اس وقت جو کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کی اور ملک پاکستان میں رہنے والی عوام کی حفاظت فرمائے اور میرے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائیے۔ آئیے سماعت فرمائے سوالات اور اس کے جوابات کے رشی سے۔ حیدری صاحب، پریشانیوں کا یہ مسئلہ کیا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج کل پریشانیاں اور مصیبتوں کا حل قرآن اور حدیث ہے۔ دیکھیں، آج کل ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں جو بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے، ہم پریشانیوں اور مصیبتوں میں الجھتے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام کی دین کے ساتھ لگاؤ تھی۔ جب بھی ان پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ آج کل اگر کوئی بھی پریشان ہے، کوئی مصیبت ہو یا کوئی غم زدہ ہے یا کوئی اور ایسی پریشانی ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ توبہ طائف ہو۔ اگر اسے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اللہ کو منا لے اور یہ عہد کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اس کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہوگی۔ جی محترم حیدری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جی ہم نے پڑھا کہ ایک مقام ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھا تو ان سے وہ بوجھ نہ اٹھا سکا، اور ایک مقام ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ رکھا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے۔ دیکھیں، ایک مقام آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کندھے مبارک پر رکھا، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھایا اور خانہ کعبہ کی بت گروائے گئے، صفائی نہیں تھی، وہ خانہ کعبہ کی بت گروائے گئے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کندھے پر پاؤں رکھا وہ حضرت علی شیر خدا تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پاؤں رکھا آپ کے کندھے مبارک پر، تو وہ حضرت علی شیر خدا جو حضرت فاطمہ کی خامد حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی تھے، یہ وہ تھے۔ اور یہ دوسرا لمحہ تھا کہ جب خانہ کعبہ مکمل گرفت مسلمانوں کی ہوئی، کافروں سے چھڑوایا گیا، جتنے بھی مشرکین اور یہودی تھے سب کو نکالا گیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں پر جو مشرکین نے بت رکھے ہوئے، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، آپ ان سے خانہ کعبہ کو پاک کریں۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھایا تھا، وہ حضرت علی شیر خدا نہیں تھے، بلکہ وہ آپ کے نواسے جو آپ کی بڑی بیٹی تھی اس کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا حضرت علی۔ تو وہ علی کو کندھوں پر بٹھا کر وہ خانہ کعبہ کے بت گروائے گئے تھے۔ یہ جو آج کل ایک غلط فہمی ہے، جو لوگ اس میں شکار ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی علی تھے، وہ ایک علی نہیں تھے۔ اسلام میں علی کے نام سے کئی لوگ مشہور ہیں، اسلام میں معاویہ کے نام سے کئی لوگ مشہور ہیں، اسلام میں ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت معاویہ، زبیر کے نام سے کئی لوگ مشہور ہیں، مگر اس کا یہ مطلب قدر نہیں ہے کہ جب ایک نام شہرت پا جائے، ایک نام، تو اس ایک نام سے سب کو پکارا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت طلحہ کو بلایا گیا، حنظلہ کو، شادی کی پہلی رات تھی، آپ آگے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ جنگ میں شہید ہوئے، مگر مقصد یہ ہے کہ حضرت حنظلہ الگ ہے۔ حضرت حنظلہ نام دو ہیں، شخصیت بھی دو ہے۔ جو شادی کی رات میں بلایا گیا وہ حنظلہ اور ہے، اور جو دوسرے موقع پر شہید ہوئے حنظلہ اور ہے۔ اسی طرح یہ جو علی ہے، یہ حضرت علی شیر خدا تھے اور وہ آپ کے نواسہ جان۔ محترم حیدری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بات پر یا پھر اللہ کے کہ غیر کس بات کسی پر قدم کھانا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر آج کل مطلب عام طور پر بہت لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں تیری ماں کی قسم اس طرح نہیں کرنا، پھر کوئی محبوب چیز کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس فلاں چیز کی قسم دنیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ قسم کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ قسم کے بارے میں ایک دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر قسم کھا لینا جائز ہے، اس کے علاوہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ پہلا موقع وہ ہے کہ جب دو بندے آپس میں کسی چیز پر الجھ رہے ہوں،
ان کی لڑائی ہو اور قاضی یا جج ان کو بلائے اور ان سے کہے کہ بھئی تیرے پاس گواہ کیا ہے، ایک کہ جی میرے پاس گواہ ہے، دوسرے کہتے تیرے پاس کیا گواہ ہے، وہ کہتے میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب قاضی سے قسم اٹھوائے گا اور وہ قسم کھائے گا، یہ جائز ہے۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جب اپنا بندہ اپنی بیوی پر الزام لگا دے کہ میں نے اس کو غلط طور طریقے سے دیکھا ہے، تو اس موقع پر بھی قاضی اس سے قسم اٹھواتا ہے، قسم کہ بتلاؤ تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس موقع پر بھی قسم جائز ہے۔ اور یہ جو عام حالات میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم قسم قسم، یہ قطعاً جائز نہیں۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھائے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام کے علاوہ جو کسی کی قسم کھائے یہ شرک ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، یا آپ کے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، بھئی یہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ قسم جب بھی چلے گی کس کی چلے گی؟ اللہ کی، اور ہر وقت نہیں، جو آپ کو میں نے مواقع بتائے نا اس موقع پر، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی یہ شرک ہے، گناہ کبیرہ گناہ۔ محترم حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو اس میں نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ نعرے لگانا جائز ہے؟ کون سا نعرہ؟ نعرہ شام۔ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے پیچھے سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، اونچی آواز سے کہتے ہیں، اس کا نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ بخاری سے، نہ مسلم سے، نہ ترمذی سے، نہ ابو داؤد اور نسائی سے، یعنی کہ قرآن اور سیاستہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اصحاب کرام کے جنازے اٹھے ہیں، جنازے اٹھائے گئے ہیں، اللہ کے نبی اس جنازے میں تھے، اللہ کے نبی نے وہ جنازے پڑھائے۔ اگر یہ سنت ہوتا، اگر یہ عمل سنت ہوتا یا شریعت کا حصہ ہوتا تو یہ ضرور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور ادا کرتے، کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک سنت کو بھی ترک کبھی نہیں کیا، تو یہ کیسے رہ گئی؟ ہاں، اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ کسی میت کے ساتھ جا رہے ہو اور پیچھے لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت، اس کے بجائے آپ استغفار کریں، پہلے کلمے کی، دوسرے کلمے کی، آپ اس کو ورد کریں، استغفار کریں، پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، یا میت کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں۔ اس سے یہ پیدا، اب آپ میت کو بھی لے کے جا رہے ہیں، دفنانے بھی لگے ہیں، مگر کام بھی سنت کے خلاف ہیں، تو یہ طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز، اگر جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہمارے سے چھوٹ گئی تو ہم کون سی نماز پڑھیں؟ جب جمعے کا دن ہو اور جمعے کا دن آپ مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکے، بعض ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ بندے سے نماز چھوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر 2 بجے آپ کے علاقے میں مسجد ہے، 2 3 4 5 مساجد ہیں اور سب کے ٹائم ایک ہے، یعنی کہ 1:30 تو اگر آپ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نہ پہنچ سکے، آپ سے نماز گزر گئی ہے، تو اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھو گے۔ ظہر کی نماز 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، یعنی کہ عام جیسے ظہر کی نماز ہوتی نا وہ پڑھو گے۔ اب آپ پوچھو کہ جمعے کا دن جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں خطبہ فرض ہے، خطبہ جب اب دیکھو جمعے کے دن ہم 2 فرض پڑھتے ہیں نا، 2 فرض وہ ہے اور 2 فرض اللہ نے وہ خطبے میں تقسیم کر دی، یعنی کہ وہ 2 خطبے اور 2 یہ، یعنی کہ ٹوٹل کتنے فرض ہو گئے؟ 4 فرض۔ اس لیے کہتے ہیں خطبے میں بولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اگر آپ کہو گے کہ میں وہی کروں گا تو پھر خطبہ کس کا سنو گے؟ بات یہ ہے نا، خطبہ پھر تو وہ ہے نہیں ہے، تو اس لیے پھر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ محترم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے، جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جب جنازے میں کیا نام امام صاحب اس سائڈ اسلام پڑھتے ہیں یا سیدھا چھوڑ، اس کے بعد الٹی طرف الٹا چھوڑتے ہیں، اور جب اس کے بعد فارغ ہوتے پھر دعا مانگتے، کیا دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں آج کل ایک رواج نکلا ہے، ہم نے بھی جنازوں میں دیکھا ہے کہ جب میت کو آگے رکھا گیا ہو اور امام جنازہ پڑھ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اب سب نے ہاتھ ایسے باندھے ہوتے ہیں، سب نے، بلکہ کل کے جنازے میں بھی ایسا ہوا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اچھا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ بندھنے کے بعد آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام نے کہہ دیا، یہ پہلا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، شریعت کا جو بھی عمل ہے جب تک وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سلام پھیرا نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف آپ نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، ایک طرف، تو مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کو پیاس لگی تو آپ گلاس اٹھا کر پانی پی سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پی سکتے؟
ابھی آپ نماز میں ہیں اور اگر آپ نے ٹھیک ہے وہ پی لیا پانی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز نہیں رہے گی۔ اسی طرح جنازے کو بھی ٹھیک ہے آپ کا ایک ہاتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نماز مکمل ہو گئی۔ یہ تو کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، یہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میت کا جنازہ پڑھا جائے فوراً اس کو قبر کی طرف پہنچایا جائے، فوراً، کیونکہ یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش، اللہم اغفر لحینا ہمارے زندوں کو بخش، و میتنا اور ہمارے میت ہمارے مردوں کو بخش، ٹھیک ہے، و شاہدنا و غائبنا جو حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں، و صغیرنا و کبیرنا جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں سب کو بخش۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مستقل ہم مردے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جب ہو گئی ہے اس کے بعد چاہیے کہ فوراً میت کو قبر میں رکھا جائے، اس پر سلیب اور مٹی رکھ دی جائے، اس کے بعد دعا مانگے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے لیے دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اپنے گھروں کو جائیں، کیونکہ میت کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد از جلد اس کو دفنانا چاہیے۔ اور مجھے کسی کا سوال دیجیے، والسلام علیکم۔